پیارے بھائیوں اور بہنوں، مجھے معاف کیجیے گا کیونکہ میں اٹالین بولتا ہوں، لیکن میں انگریزی نہیں بول رہا، بلکہ میں نہ اٹالین بولوں گا نہ انگریزی، لیکن آج میں دل سے بولوں گا۔ بالکل ایمانداری کے ساتھ جو کچھ میں کہنے جا رہا ہوں وہ بہت مستند ہے۔ آپ کو کچھ ایسا جاننا ہے جو کہ میں بہت لمبے عرصے سے راز رکھتا آیا ہوں۔ دو بہت ہی سادہ اصول: ہم کلام مقدس کو سنجیدگی سے لیں اور کلام مقدس کو ہی اس کا اپنا مترجم بنائیں۔ جیسے کہ آسمان، آپ مانیں یا نہیں، پر سچ یہی ہے کہ وہ نیلا ہے۔ اب مجھے اور تفصیل سے بیان کرنے دیجیے اگر آپ کو یہ سمجھ نہیں آیا۔ جو کچھ یہاں ہو رہا ہے وہ بہت بہت نبوتی ہے۔ ٹونی پالمر وہ جانتا ہے کہ میں کیا بات کر رہا ہوں۔ حال ہی میں نے دریافت کیا ہے کہ کلام مقدس امن میں اکٹھے ہونے کی مشاورت کو لے کر بہت درست ہے۔ ہاں، امن و حفاظت، لیکن سچائی کے ساتھ۔ اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ پھر اچانک تباہی۔ اچانک اس لیے کیونکہ ہم آخری زمانہ میں رہ رہے ہیں اور ایسے رہ رہے ہیں جیسے یسوع مسیح نے واپس ہی نہیں آنا۔ لیکن یہی بات ہے جو روح فرماتا ہے، ہم نیم گرم ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہم بچے ہوئے ہیں جبکہ ہم نہیں ہیں، لیکن حقیقتاً ہم اندھے، بدبخت اور ہر طرف سے ننگے ہیں۔ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو لے کر میں بہت ہی افسردہ ہوں، یہاں تک کہ اپنی زندگی میں بھی اور ہماری اکڑی ہوئی گردنوں کے مضافات میں۔ اصل میں آپ کے گھرانے کو میری پیروی نہیں کرنی چاہیے اور نہ ہی رہنمائی کے لیے میری طرف دیکھنا چاہیے، ورنہ آپ اور آپ کے خاندان کو گمراہ کیا جائے گا اور آگ کی جھیل میں پھینکا جائے گا۔ یہاں تک کہ خاندان کے بچے مجھے چومتے ہیں اور والدین کو بہتر پتہ ہونا چاہیے، انہیں میرے بارے میں سچ بتانے کی ضرورت ہے۔ یہ بہت غلط ہے، مجھے آپ کو یہ بتاتے ہوئے شرم آ رہی ہے، لیکن میرا ایک خفیہ ایجنڈا ہے آپ کو دھوکہ دینے کا۔ ہاں، یہ بظاہر اچھا لگتا ہے لوگوں کو دنیا میں ایک مذہب میں متحد کرنا، اس طرح میں انہیں بہتر طور پر قابو کر پاتا ہوں اور آپ سب کو میری عبادت کرتے ہوئے پاتا ہوں، اور یہ کرتے ہوئے آپ اصل میں حیوان کا نشان پائیں گے۔ آپ یہ نہیں چاہتے، اصل میں صرف ایک ہی راستہ ہے اس سے پرہیز کرنے کا، اور وہ ہے سب سے پہلے یہ جاننا کہ خدا حقیقت میں ہے کون۔ ہاں، آپ کو خدا کے کلام کو بھی گہرائی کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت ہے، خاص طور پر مکاشفہ کی کتاب اور دانیل۔ یہ عیاں کرتی ہے کہ خدا کی سچی کلیسیا ہے کون اور دکھاتی ہے کہ شیطان کی اصلی کلیسیا کون ہے، اور اگر آپ کو اصل فرق پتہ ہے تو یہ ناممکن ہے کہ آپ دھوکہ کھائیں۔ اگر کوئی آپ کے پاس آئے اور کہے کہ اس چرچ میں جایا کرو کیونکہ وہاں پاک روح ہے، آپ ان سے کہیں میں صرف تبھی جاؤں گا اگر تم خدا کے حکموں کو مانو گے، خاص کر سبت کو، ہفتہ، اتوار نہیں، اس کو درست کیجیے۔ اور وہ انسان آپ سے کہے گا اتوار کو چرچ جانے میں کیا غلط ہے؟ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم کون سے دن خدا کی عبادت کرتے ہو، تم بہت ہی شدت پسند ہو، اور وہ آپ کا مذاق اڑائیں گے اور آپ پر ہنسیں گے اور آپ کو شدت پسند کہیں گے۔ وہ گندگی، حماقت اور ریاکاری سے بھرے ہوئے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ کیسے کیتھولک کلیسیا کے رہنماؤں نے خدا کے قانون کو بدلنے کی بہترین کوشش کی۔ ہم نے دوسرے قانون سے خلاصی لی، چوتھے قانون کو بدلا اور 10ویں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ حقیقتاً یوں لگے کہ 10 احکام ہی ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ وہ راز ہے جو ہم بہت عرصہ سے چھپائے ہوئے تھے اور بہت سارے لوگوں کو اس کا احساس تک نہیں ہوا۔ آپ سب کو ہمارے احمقانہ اور بناوٹی فریب سے دھوکہ دیا گیا ہے۔ آپ اب بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور مریم سے مانگتے ہیں جبکہ وہ مردہ ہے۔ یہ وقت ہے یہ سب بے معنی باتیں بند کرنے کا۔ میں بہت ہی سادہ طور پر یہ کہہ رہا ہوں، اس لیے غصہ نہیں کیجیے گا،
لیکن جیسا کلام مقدس بتاتا ہے میں گنہگار انسان ہوں، اور کلام کیتھولک کلیسیا کو قصبیوں کی ماں کہتا ہے۔ یہ چونکا دینے والا ہے، میں جانتا ہوں، لیکن اس سے بھی زیادہ چونکا دینے والی بات پروٹیسٹنٹس کے بارے میں ہے، مذہب سے منحرف پروٹیسٹنٹس۔ ہاں، یہی یسوع مسیح انہیں کہتا ہے، لیکن خدا کا کلام انہیں قصبی کی بیٹیاں کہتا ہے، کیونکہ ان کو آخرکار اپنی ماں کا ساتھ دینا ہے۔ وہ ایک ساتھ ہم خیر حیوان کا نشان حاصل کریں گے، جو کہ اتوار کا قانون ہے، اور جو اب بھی ہفتے کا سبت رکھنے کو چنیں گے کتوں کی طرح شکار ہوں گے۔ یہ سنگ دلی ہے، میں جانتا ہوں، لیکن میں ان کے لیے زیادہ افسردہ ہوں جو اتوار کا سبت مانیں گے، کیونکہ خدا ان کا شکار کرے گا۔ اور صرف آمد ثانی پر تمہیں احساس ہوگا کہ تم کتنے بیوقوف تھے، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی، اور تم کہو گے لیکن خداوند مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، اور وہ کہے گا تمہیں پتہ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ میں نے اپنے کلام میں صاف بتایا تھا، خاص طور پر مکاشفہ میں نے تمہیں بہت سارے اشارے دیے اور اپنے کلام کرنے والے بھیجے، لیکن تمہارے کان میں کھجلی تھی۔ تمہارے کانوں کی کھجلی کے باعث تم نے جوئس مائر اور جوئل آسٹین کو سنا اور سوچتے ہو کہ تم ایک مسیحی ہو اور دی ہابٹ دی ڈیزولیشن آف اسماگ دیکھ سکتے ہو۔ نہ صرف وہ، بلکہ گیم آف تھرونز، دی ڈانس آف ڈریگن، اور اس کا تو ذکر ہی نہ کریں، لیگو مووی 2 جو حال ہی میں جاری کی گئی۔ نہیں، آپ ایک دوگلے مسیحی نہیں ہو سکتے، آپ صرف ایک مالک کی خدمت کر سکتے ہیں۔ آپ کو بہت جلدی فیصلہ کرنا ہوگا، کیونکہ میرا زخم ٹھیک ہونے کو ہے۔ یہ ضروری ہے کہ آپ سارے گناہوں کو خود سے دور کر کے توبہ کریں، ورنہ آپ تیار نہیں ہوں گے۔ یہ وقت ہے جاگنے کا۔ شکریہ۔ مجھے یقین نہیں ہوتا کہ اس نے ہمیں اتنا بیوقوف ثابت کر دیا۔ اس کا ایک لفظ بھی نہ سنے۔ وہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ خدا ہے اور آپ کو اسی کی عبادت کرنی ہے، سو بس اس بات کو یقینی بنائیے کہ آپ وہ کر رہے ہیں اور باقی سب باتوں کو نظر انداز کیجیے۔ ہاں، ہم فحاشاؤں کی بیٹیاں ہو سکتی ہیں، لیکن ان آسمانی حقائق کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اپنے گھروں میں چاہیے، اور یہ ویڈیو یوٹیوب پہ مت شیئر کیجیے گا یا جو کچھ یہاں کہا گیا۔